الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ جب ہم نفس کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں دو بنیادی بیماریاں جو ہیں، دو بنیادی خرابیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ دو اس کی بنیادی جڑیں کہہ لیں، اس کی مائیں کہہ لیں، اس کی برائیاں کہہ لیں، صفات کہہ لیں، ایسی نظر آتی ہیں جو سب سے زیادہ خرابی پیدا کرنے والی ہیں، جن کی بدولت مالی نقصان تو دور، جانی نقصان کا بھی خدشہ پیش آ سکتا ہے۔ پہلی ہے غصہ۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، غصہ جو ہے وہ ایک حرام چیز ہے اور اس کو پینے کا حکم ہے۔ یہ غصہ جو ہے بعض اوقات انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کا غلط ٹائم پہ آنا اور اس کو قابو میں نہ رکھنا جو ہے وہ کئی قسم کی خرابیاں، اور یہاں تک کہ غصے کی بدولت لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں لوگ۔ یہ خرابی نفس امارہ کی ہے، اور یہ خرابی جو ہے معاشرے میں بھی بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اور انفرادی طور پر بھی، یہ اجتماعی طور پر بھی خرابی جو ہے یہ نقصان کا باعث بنتی ہے، اور انفرادی طور پر بھی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اب معاشرتی طور پر یہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ جو ہیں، اور خود کا نقصان کر کے یا تو کسی کو کی جان لے لیتے ہیں، یا اپنی جان گنوا دیتے ہیں، یا پھر جیلوں میں سڑتے ہیں۔ تو اس خرابی کو قابو کرنے کا اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو علاج اس کا جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا علاج ہے صبر۔ آپ کو غصہ آیا ہے، غلط بات پہ بھی غصہ آ گیا، آنا بھی چاہیے، لیکن اگر آپ صبر کر جاتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ عظیم ہے، بڑا ہے۔ وقتی طور پر آپ اگر برداشت کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ نفس جو آپ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو برداشت نہ کریں، لڑیں جھگڑیں خرابی پیدا کریں، آپ اس کی بات نہ مان کر اسے اپنی موت مرنے دیں۔ آپ نے قرآن کی آیت جو ہے ان اللہ مع الصابرین، آپ نے تصور کرنا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور عقل کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ عقل کس کو ہے؟ جو صبر کرتا ہے۔ جس کو عقل نہیں ہے وہ صبر نہیں کرے گا، وہ عدم برداشت کا شکار ہو کر اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی خرابیاں، خاندان والوں کے لیے بھی خرابی کا باعث بنے گی۔ اب دوسری جو بنیادی بیماری دیکھنے میں آتی ہے نفس کی، اس کی جڑ جو ہے، اس کی دوسری ماں جو ہے وہ ہے حرص، لالچ، طمع، الہاکم التکاثر، کہ زیادتی اور زیادہ پانے کی خواہش نے آپ کو ہلاک کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو جو لالچ ہے، جو حرص ہے، جو طمع ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ایک شخص کے پاس ایک چیز ہے، وہ چاہتا ہے مجھے دو مل جائیں، اگر ایک گاڑی ہے وہ کہتا ہے دو گاڑیاں ہو جائیں، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہو جائے، اگر زمین ہے تو کسی کے پاس اگر
2 एकड़ ہے وہ کہتا ہے میری 4 ہو جائے، جس کے پاس 4 ہے وہ کہتا ہے میری 8 ہو جائے، جس کے پاس 1 بنگلہ ہے وہ کہتا ہے میرے 2 بنگلے ہو جائیں، جو 1 لاکھ کماتا ہے وہ کہتا ہے میرا 2 لاکھ ہو جائے۔ یہ لالچ اور حرص جو ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس پیٹ کی آگ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس سے آگے کس کی بات ہے؟ یہ انسان لالچی اور حریص ہے، اسے بس یہ لگن لگی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مجھے مل جائے، میں اس کا بادشاہ بن جاؤں، یہ سب کچھ میرے زیر دست آ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے اور اس پہ راضی ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور یہی اس کا علاج ہے۔ اس بیماری کا، حرص کا، طمع کا، لالچ کا علاج ہے کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، تو پھر یہ چیزیں انسان سے دور چلی جائیں گی اور انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور انسان پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوگی، اللہ اس کو اپنے مقربین میں شامل کر لے گا، اللہ اس پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ غصے کو قابو میں رکھیں، اس وقت صبر کریں غصے کی حالت میں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی طمع آتا ہے، آپ مال کی کثرت چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، آپ دنیا مافیہ کی کسی چیز جو کا لالچ اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو بس اتنا سوچ لیں کہ اللہ کی رضا جو ہے اس میں راضی رہنا بہت بہتر ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا، جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، آپ نے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، کسی دوسرے کی طرف دیکھ کر لالچ اور حرص اور بدگمانی پیدا نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رحمت سے نوازے گا اور آپ کو اپنے مقربین کی صف میں شامل فرمائے گا۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے آپ کے مرشد کی ذات۔ مرشد کی ذات ہی وہ ذات ہے جو آپ کو ان تمام خرابیوں، بیماریوں اور ان تمام قسم کے اخلاق رذیلہ سے بڑی ہی نفاست کے ساتھ نکال کر اللہ کے حضور پیش کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے مرشد پر شک نہ کریں، اس کی ذات پر مکمل یقین رکھیں اور مرشد کا کہا مانیں، انشاءاللہ آپ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔